السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ بات چل رہی تھی تقدیم العقل علی النقل والے مسئلے پر، جس کو اشاعرہ کے امام فخر الاشاعرہ ابن الخطیب اور ابن خطیب الرئی الرازی کو ابن الخطیب بھی کہتے ہیں، ان کے والد یا مطلب وہ مشہور تھے خطیب کے نام، ابن الخطیب یا ابن خطیب الرئی۔ اور فخر الاسلام تو یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں فخر الاشاعرہ۔ فخر الاسلام نہیں ہے، وہ فخر الاشاعرہ ہے۔ بہرحال امام التاویل، امام المعولہ، امام الجہمیہ فی وقت ہی، انہوں نے جو عقل کو نصوص پر مقدم کرنے کا قانون پاس کیا، اسی قانون کے تحت ان لوگوں نے صفات کے باب میں بھی اور دوسرے مسائل میں اپنا منہج ہی عقل کو اصل بنایا۔ اور معتزلہ کا منہج بھی یہی ہے، جہمیہ کا منہج بھی یہی ہے کہ وہ لوگ عقل کو اصل مانتے ہیں، کیونکہ اور عقل کو اصل ماننا اصل میں ابتدائی طور پہ یہ جاہل انسان کی بات ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسا جاہل نہیں جو بالکل ان پڑھ ہو، جو شریعت سے جاہل ہوگا، جو شریعت سے دور ہوگا، وہ اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرے گا۔ ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ، اگر ابھی عوام الناس کے درمیان میں جائیے تو کوئی مسئلہ آپ رکھیے ان کے سامنے، کوئی بات رکھیے، ہر آدمی پہلے سن کے اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل بتایا کہ انہی کی بات میں کہ رسول کی سچائی اور صداقت اور دعوی نبوت کی تصدیق عقل ہی کرتی ہے بلا شبہ۔ تو ہر انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہی جب یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، ماڈرن تعلیم جو کہ سائنس پر، میتھمیٹک، عقلی علوم پر، عقلی علم فلسفہ ہے، میتھ جو ہے فلسفہ ہے، اور سائنس یہ علم تجریبی ہے، مادی علم ہے۔ سائنس مادی علم ہے، فلسفہ عقلی علم ہے۔ تو آج بھی فلسفی مستقل طور پہ ویسے ہی پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے بڑی فلسفی آج کے زمانے میں جو ہے وہ میتھ ہے۔ تو اسی لیے آج کل آپ نے سنا ہوگا نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ آج کل فنڈا چلتا ہے چٹکلے کے طور پہ، کچھ لوگ میتھمیٹیکل طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں، تو 2 اور 2 5 بنتے ہیں، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 5 بنتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کیونکہ یہ فلسفہ ہے، یہ جو ہے فلسفہ ہے۔ میتھ کی ساری بنیاد، حساب کی ساری بنیاد ہے وہ فلسفے میں قائم ہے، اور فلسفہ کہتے ہیں عقلی قیاسات کو، عقلی علوم کو۔ تو میتھ یا فلسفے کے دوسرے مسائل یہ عقل پہ قائم ہے، عقلی علوم ہے۔ اور سائنس جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ کائناتی سائنس ہو، وہ ساری کی ساری سائنس مادی ہے، مادے محسوس چیز کے تجربے پر اور مشاہدے پر قائم ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ 2 چیزیں ہیں، اس بولتے ہیں آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ۔ تو آج کے زمانے کے جو نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چاہے وہ ایڈوکیٹ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آج کل یہ تینوں قسم کے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹ اور ایم اے پی ایچ ڈی پروفیسر بھی
یہ چاروں قسم کے لوگ، یہی چار میدان ہے ہمارے پاس، یا تو انجینئرنگ کا ہے، یا طب کا ہے، اور ایک لا اور کیا نام ہے شرع قوانین کا ہے، اور ایک ہو گیا عمومی آداب اور علوم انسانیہ میں لینگویجز میں تخصص کر کے پروفیسر بن جانا۔ تو پروفیسر حضرات اور ڈاکٹر حضرات اور انجینئر حضرات اور اس طرح سے ایڈوکیٹ حضرات جو ہیں آج کل ماشاءاللہ دین اسلام کے بہت بڑے داعی اور مبلغ بن گئے ہیں۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے کتاب و سنت کے علم سے ابتداءً تو ناآشنا ہے۔ اب ناآشنا ہونے کی وجہ سے جب وہ اس دین کی مسائل میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی عقلوں ہی سے دین کی تائید کرتے ہیں۔ تو عموماً یہ لوگ مناظرہ کر کے ہی دنیا والوں کے سامنے ایک اسٹار بن جاتے ہیں، چہیتے بن جاتے ہیں اور مشہور ہو جاتے ہیں۔ بین عشیۃ و ضحاہا، صبح اور شام کے ایک دن کے اندر ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ بلکہ آج کل تو ایک کلپ چھوٹا سا 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا ایک کلپ ہی آپ کو مشہور کرنے وائرل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کل وائرل ہونے کا ایک زمانہ ہے، میڈیا، تو ایک ہی کلپ کافی ہے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ تو لوگ جو ہیں دفاع جب کرتے ہیں دین کا، آپ دیکھیے ذاکر نائک جو ہیں MBBS ڈاکٹر اور اسلام کے بڑے ہیرو مانے جاتے ہیں آج، اور ان کو دنیا نے ہیرو کب مانا؟ جب انہوں نے ایک امریکی پادری سے انہوں نے جو ہے مناظرہ کیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی کیا نام ہے اور بھی لوگ مشہور ہوتے ہیں، احمد دیدات بھی اسی میں مشہور ہوئی مناظرہ کر کے۔ تو یہ مصیبت ہمیشہ پائی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ آج کی نئی نہیں ہے۔ ابتدا میں جب جہمیہ کا اور معتزلہ کا فتنہ اٹھا، فتنہ خلق قرآن جب اٹھا اور یہ لوگ حکومت تک پہنچ گئے اور اس کے نتیجے میں پھر مناظرے شروع ہو گئے، اہل سنت کے علماء کھڑے ہوئے، ان سے مطلب ان کے رد کیا تو مناظرے کی دعوت آئی، تو مناظرے ہوئے۔ انہی مناظروں میں علماء اور محدثین اور ائمہ نے ڈٹ کر مقابلہ تو کیا، لیکن علماء کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے، ان کا ایک نظام ہوتا ہے۔ علماء اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ دین کا، علم کا اور آداب علم کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے۔ وہ نہ ہر طرح کی بات کہہ پاتے ہیں اور کہنا بھی نہیں چاہتے، اور کہنا ان کے لیے زیب بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ پڑھتے ہوں گے کہ عدالت کی شرائط میں سے ہے السلامہ من خوارم المروءہ، تو خوارم مروءت جو ہے نا، یہ مروءت جو چیز ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مروءت کی حفاظت کرنا بہت اہم کام ہوتا ہے۔ عالم دین، ایک امام، ایک پیشوا، ایک محدث مروءت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جب وہ مروءت کے خلاف کام نہیں کرتا ہے تو بہت سی چیزوں میں وہ حصہ بھی نہیں لیتا، کیونکہ جہاں پر مروءت پہ ضرب آئے گی وہاں وہ جائے گا ہی نہیں، نہ وہ باتیں ایسی کہے گا جو جہاں مروءت پر ضرب آئے۔ تو کبھی کبھار عوام الناس میں کچھ لوگ یہاں خلل محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے، اس عالم کا علم تو بہت ہے مگر اس کو یہ بولنا چاہیے تھا، اس نے بولا نہیں۔ حالانکہ وہ عالم، بعض اوقات بعض لوگ عالم شمار ہوتے لیکن عالم نہیں ہوتے، مطلب علماء میں بھی علم کی اور تجربے کی کمی ہوتی ہے، سب تو برابر درجے کے نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے باقاعدہ تحفظ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کو، اپنے انداز کو محفوظ رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے بالا تر رکھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر محسوس کرتے ہیں کہ میدان میں یا اس مسئلے میں خامی ہے، کمی ہے، تو پھر وہ باہر آتے ہیں میدان میں۔ کچھ لوگوں کو یوں شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں، بہرحال وہ آ جاتے ہیں میدان میں۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام الناس میں سے ہوتے ہیں یا خاص پڑھے لکھے، دوسری لائن کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جب
اپنے انداز میں. بھئی اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ ہنر دیا ہوتا ہے، تو ہنر الگ چیز ہے، عقل اور ذکا ذہانت الگ چیز ہے. اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، جب یہ لوگ آتے ہیں اور میدان میں آ کر کے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پبلک کو دو تین کئی وجوہات سے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بات جو ایک عالم کہہ رہا تھا، اب اس کو ایک پڑھا لکھا انسان کا اس کا مطلب معتبر ہے. دوسری یہ کبھی کبھار وہ عالم وہ بات عالم اس ڈھنگ سے نہیں کہہ پا رہا تھا، یا یہ کہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، جس نے کہہ دی. اس کو وہ تحفظات نہ ہیں، نہ وہ سوچ پائے گا، نہ مروت کو وہ سمجھتا ہے اس طرح کی مروت. تو پبلک میں ایسے لوگوں کی کسی نہ کسی وجہ سے شہرت ہو جاتی ہے. یہ چیز معتزلہ کے زمانے میں بھی ہوئی. ان کی مجلسوں میں یونان اور ہند کے اور باہر کے جو علوم کی کتابیں ترجمہ ہوئی تھی، وہی اس زمانے کے ماڈرن علوم تھے، جن میں مطلب عقلی علوم، طب بھی تھا اور میتھ بھی تھا اور فلسفہ بھی تھا اور ساری چیزیں تھی. تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آگے ذکر آئے گا بعض ایسے لوگوں کا جو اس زمانے میں آج کل کے برادرز کی طرح تھے، اور وہ آئے تو سامنے تو انہوں نے کیا کیا اور ان کے ذریعے سے اسلام میں کیا نقصانات پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اصل میں اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی اصل جو انہوں نے نظام بنایا وہ یہی بنایا کہ نہیں، اصل جو چیز ہے معیار وہ ہے عقل. کیونکہ اس زمانے میں عقلی علم کا مطلب ہے فلسفہ کوئی الگ کی چیز نہیں تھی. مالی جو اسلام آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں ہر دنیا کے ہر ٹیکنالوجی کے جو علوم تھے، سائنس کے جو علوم تھے، اس زمانے میں سب سے آگے مسلمان تھے. طب میں بھی تھے، جغرافیہ میں بھی تھے، جیولوجی میں بھی تھے، تو وہ فلکیات میں بھی تھے، اور ساری چیزوں میں مسلمانوں کی اپنی خدمات موجود ہیں. تو یہ علوم اس زمانے میں کیا تھے؟ سب عقلی علوم تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ لوگ؟ جی شیخ. جتنے بھی آپ علماء کو اطباء کو لائیے، اطباء، طب بھی تو عقلی تھا، فلسفے پہ قائم. بھائی آج بھی طب یونانی فلسفے پہ قائم ہے، تھوڑے تجربے پہ قائم ہے. نبض پکڑ کے ہاتھ رکھ کے، یہاں انگلی رکھ کے ہاتھ پہ کسی مریض کی بیماری کا پتہ لگانا، یہ کیا ہے؟ قیاس نہیں ہے. آپ کے پاس ایک علم ہے کہ نبض کیسی کیسی چل رہی ہو تو اس سے کیا کیا علامتیں پر دلالت کرتی ہے. وہ ہے قارورہ دیکھنا، اس کی باول و براز کو دیکھنا نظر سے قیاس ہے. کسی انسان کی بات سن کے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اس پر پھر کوئی دوا تجویز کر دینا، یہ قیاس ہی ہے. صرف کیا پتا مریض جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح سے ترجمانی کر پا رہا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آج کی جو سائنس ہے وہ مریض کی بات سنتی ہی نہیں ہے. آج کی جو طب ہے مریض کی بات سنتی نہیں ہے. وہ تو دیکھتی ہے ٹیسٹ کراؤ بھائی، مشین جو بتائے گی اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہے. الٹرا ساؤنڈ کراؤ یا کوئی اور چیز کراؤ جس سے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں اندر کیا مسئلہ ہے، ہم بتائیں گے آپ کو پریشانی کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ آج کی جو سائنس، طبی سائنس ہے، وہ تو ٹوٹل تجربے پر اور مادی دلیلوں پر قائم ہے. لیکن پرانے وقتوں میں جو طب تھا وہ عقل پہ قائم تھا، فلسفہ تھا. طب ہو یا جو بھی علوم ہو وہ سب عقلی تھے. تو یہ عقلی علوم ہی کو سیکھنا اس زمانے میں ماڈرن علم تھا. تو اشاعرہ نے ماڈرن علم کو دین سمجھنے کی بنیاد بنایا. آپ ایسے کر کے لیجیے.
جیسے آج کے زمانے میں کوئی سائنس کو اصل بنیاد بنائے دین کی تفسیر کرنے کے لیے اور کہے کہ اگر اذا تعارض العلم التجریبی وعلم الكتاب والسنہ فأيهما يقدم. کوئی اگر آج کے زمانے میں یہ اصول بنائے اور قانون بنائے کہ اگر سائنس کی تحقیق اور شریعت کا کوئی مسئلہ آپس میں تعارض ہو جائے اور ٹکرا جائے تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ یہ بات اگر کوئی سن لے، آج کے زمانے کا ایک عام سا مسلمان جو تدین اختیار کیے ہوئے نماز وغیرہ کرتا ہو، متدین ہو، جاہل اور بے نمازی اور بے دین کو چھوڑیے، ایک عام مسلمان اس بات کو سنتے ہی رد کر دے گا. بتائیے مشائخ، سچ ہے کہ غلط؟ جی سر. ارے بھائی کوئی کہے کہ اذا تعارض العلم والشریعہ، علم کا مطلب علوم لے لیجیے، اذا تعارض العلوم والشریعہ یا اذا تعارضت العلوم والشریعہ، اگر سائنس اور شریعت میں تعارض ہو جائے فأیہما یقدم، کس کو مقدم کیا جائے گا؟ اس کا جواب کوئی تلاش کرے گا؟ بتائیے کون تلاش کرے گا اس کا جواب؟ کوئی نہیں. ہر کوئی کہہ دے گا ارے کہاں سائنس کو لا رہے ہو بھائی بیچ میں، سائنس اور شریعت کا تعارض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. عبدالرحیم جی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں مشائخ. جی سر سمجھ آ رہی. ارے بھائی کوئی کہے کہ اگر سائنس اور شریعت میں تعارض ہو تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ 4 احتمال ہیں، یا تو دونوں کو مانا جائے یا کسی کو نہ مانا جائے، یا شریعت کو مانا جائے سائنس کو چھوڑا جائے، یا سائنس کو مانا جائے تو شریعت کو چھوڑا جائے. اور لاسٹ میں فیصلہ کر دے نہیں، سائنس کو مانا جائے گا کیونکہ سائنس قطعی یقینی قطعی دلیل ہے، جبکہ شریعت کی دلیل قطعی نہیں ہے. ایک بات اور سن لیجیے آپ، کل ہم نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی، راضی نے کہا کہ 4 نمبر میں کہ تقدیم العقل على النقل کا نہیں دیا گیا، لیکن فوائد تقدیم العقل على النقل، پیچھے کا جو ان کا سیاق تھا انہوں نے جو تمہید بنائی، اور تمہید بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر نقل کو عقل کو مقدم کریں تو اس سے پہلے نمبر جو عقل میں قدح لازم آئے گا، اور آخر میں وہ قدح پلٹ کر کے عقل والا قدح پلٹ کر کے نقل پہ ہی آئے گا، پھر نقل معتبر نہیں رہ جائے گی. تو اس کے بعد کہتے فواجب تقدیم العقل علی النقل. ٹھیک، یہاں تک کل بتا دیتا ہوں. اب جب عقل کو نقل پہ مقدم کیا تو نقل کیا کریں گے؟ نقل کو دیکھیں گے کہ نقل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. النقل نوعان، واحد قطعی الثبوت، ظنی الثبوت. یہ قطعی الثبوت کا قرآن یہ سننا. بات یہاں تک کل ہو گئی تھی، مشائخ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر. لیکن ایک بات تو کل دماغ سے نکل گئی تھی، ابھی اچانک یاد آئی تھی.
اصل وجہ ہے کیا؟ اور عقل کو نقل کے درمیان تعارف مان کر کے اس مسئلے کو کھڑا کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے کہ العقل دلالته قطعیہ والنقل دلالته ظنیہ. اس کو دیکھ لیجیے پہلے مولانا، یہ آئٹم بم ہے جو سارے آپ کے پورے نظام کو درم برم کر دے گا، ختم. یہ دو چیزیں ہم نے اس لیے لکھائی ہیں کہ نقل کی دو قسمیں انہوں نے بات مطلب جو کی ہے کہ ایک قطعی الثبوت، ایک ظنی الثبوت. ٹھیک ہے؟ جی شیخ. یہ جو قطعی اور ظنی تقسیم دو کی ہے نا، یہ تقسیم صرف ثبوت کے اعتبار سے ہے. ہم اسے لکھ دیتے قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت، یہ من حیث الثبوت. اور لکھ لیتا کہ کلیئر ہو جائے. القرآن لأنه متواتر، لأنه متواتر، والسنة لأنها آحاد. یہ بریکٹ بند اور دونوں کے بارے میں کہا جائے گا وَكِلَاهُمَا ظنی الدلالہ. کلاہما ظنی الدلالہ. لماذا؟ جواب دے رہے ہیں لأنهما أدلة لفظية، أدلة لفظية. یہ نقل دلالت ظنیہ کیوں ہے؟ لأن النقل دلالت ظنیہ. نقل کی دلالت ظنی کیوں ہے جبکہ نقل قطعی ثبوت بھی ہوتی ہے؟ اس میں قطع صرف ثبوت میں ہے کہ ہاں قرآن کریم قطعی ثبوت ہے، بمعنی کہ قرآن اللہ کے نبی سے ہم کو ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. یقینی ہے یہ بات، ثبوت پکا یقینی. لیکن دلالت قرآن کی بھی ظنی ہے. لأنه چلیے لأنه أدلة، بلکہ لأنه عبارة اگر تھوڑا سا واضح ہے، لأنه عبارة عن أدلة لفظية. اور أدلة ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کوئی شبہ نہ رہے، غموض نہ رہے. والأدلة اللفظية عبارة عن ألفاظ محتملة لأكثر من معنى. پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ والأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية عبارة عن ألفاظ محتملة
अदिल्ला लफ्ज़िया इबारा है एंड अल्फाज, थोड़ा सा आप समझिए बात को। कहते हैं कि कुरान कतई सबूत है क्योंकि वो मुतवातिर है पूरा का पूरा, तो सबूत के तौर पे हमें यकीन हो जाता है कि हाँ ये कुरान हम तक जो पहुंचा वो अल्लाह के नबी से आया और आप तक भी अल्लाह ताला से आया, तो फिर ये इसके सबूत में साबित होने में कोई शुबहा नहीं रहता, यकीन हो जाता है। हदीस में मुतवातिर तो चंद हदीस है, तो ज्यादातर तो आहाद ही है, और हदीस ज़न्नी सबूत है क्योंकि उसके सबूत में ज़न है, जैसे कि कभी एक बंदा, कभी दो बंदे, कभी तीन बंदे, तो आहाद से वो साबित है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है शायद आप लोगों को? जी शेख। लेकिन अब मसला आता है कि सबूत तो दो तरह का हुआ, कतई और ज़न्नी। लेकिन इन दोनों की दिलालत जो है वो ज़न्नी है। कुरान की दिलालत भी ज़न्नी है, लेकिन ज़न्ने गालिब पर है बहरहाल वो, यानी मतलब इसलिए कि उसमें शक कम करेंगे, लेकिन फिर भी ज़न्नी ही है वो। क्यों ज़न्नी क्यों है? हालांकि वो कतई सबूत है। ज़न्नी इसलिए कि ये कुरान है क्या, अल्फाज ही तो है, और एक लफ्ज के दो तीन माना होते हैं, अल्फाज में इहतिमाल होता है। तो ठीक है, एक लफ्ज के लिए एक लफ्ज जो माना जाए, हमने कहा ना हमारा मनज है माना जाहिर, हमने कहा ना हमारा मनज क्या है कि जाहिर लफ्ज, जाहिर नुसूस, तो जाहिर माना होता है जो गालिब होता है, बस उसी को हम मानते हैं। तो फिर तो जाहिर कहने का मतलब यही है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे माने का इस्तेमाल होगा कहीं, इसलिए वो यकीन 100% नहीं है इसके अंदर। गर्चे हम जाहिरी या गालिब माने को या कराइन से जो माना समझ में आ रहा होता है वो ले लेते हैं, लेकिन 100% हमें यकीन नहीं। अब इससे नुकसान कुछ नहीं है, इसको मानने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि अगर इसका टकराव अकली दलील से हो जाए, तो अकली दलील तो कतई दिलालत, इसकी दिलालत कतई है, अकल की दिलालत में कोई शक शुबा नहीं। इसीलिए अकल को नकल पे मुकद्दम करने और उसके तारुफ का मसला खड़ा हो रहा है कि कतई जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं है, उस चीज से अगर कुरान की आयत टकरा रही है, तो फिर कुरान की आयत तो ज़न्नी दिलाला है, गरचे ज़न्ने गालिब पर हम उसको वैसे ही मानते जैसे कि उसमें आया है, लेकिन दिलालत फिर भी ज़न्नी है उसकी। बात समझ में आई कि नहीं मुशाहिद, बताइए। जी शेख। लेकिन दिल पे नहीं उतर रही है शेख सारी बातें। नहीं उतरेगी, ये मुजरिमाना बात है, जुर्म है ये इस्लाम को खोद करके ब्लास्ट कर देने वाली बात है। डायनामाइट खत्म कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, खत्म, क्या बचा? इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि अगर आज के वक्त में कोई ये कहे, ये मसला उठाए कि अगर साइंस में और कुरान में तारुफ हो तो किसको मुकद्दम किया जाएगा? आप एक छोटा सा तालिब इल्म कह देगा कि अलग हटाओ साइंस को, ये तारुफ करने की जरूरत ही नहीं यहां पर। और जो बंदा तारुफ की बात करता है वो साहिब बिदअत है, साहिब हवा है, ख्वाहिश परस्त है, इस्लाम का मुखालिफ है। क्यों? क्योंकि कुरान और साइंस के अंदर टकराव पैदा करने का सवाल खड़ा करके आप उसमें जवाब तलाश करना चाहते हैं।
سیدھے کہو نا کہ اگر شرک اور کفر میں ٹکراؤ ہو تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ شرک اور توحید میں اور کفر اور ایمان میں تب کھڑا کر دو سوال. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہنا میں اپنے زمانے کی سائنس کو اپنا منہج بنایا. ایسے سمجھ لیجیے بس آپ یہ ماتریدیہ، یہ دیوبندی، بریلوی، انہوں نے اپنے جس زمانے میں یہ ماتریدی مذہب ظاہر ہوا اس زمانے کی جو سائنس تھی انہوں نے سائنس کو اپنا مذہب بنایا ہے اور سائنس کو قرآن پر مقدم کرنے کا سوال کھڑا کیا رازی نے. خیر ملا جلا کر بات فائنل نتیجہ نکلا کہ رازی کے یہاں اور اشاعرہ ماتریدیہ کے یہاں عقل ہی اصل ہے اور وہ قطعی ثبوت اور قطعی ثبوت کا تو مسئلہ ہی نہیں. وہ تو عقل کی بات ہے، وہ تو دلالت ہی قطعی ہے، اس کی ثبوت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو تھوڑی کوئی ثبوت کے لیے الگ سے سمجھ چاہیے عقل کے لیے، عقل تو ہر انسان کے پاس ہے. تو قطعی دلالہ ہے اور اس کا تعارض اگر شریعت سے ہوگا تو پھر شریعت کو ہی دھارنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر قطعی ثبوت کوئی نص ہے، قرآن ہے مثلا، تو پھر اس کی تعبیر کر دی جائے گی. قطعی اور ظنی و ثبوت کی تو ضرورت ہی نہیں، اس سے کوئی ضرورت نہیں. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو بتا دی تھی ہم نے کل جو اصل تھی کہ اگر ہم نے نقل کو مقدم کیا عقل پہ تو نقل خود مجروح ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے مقدم کر کے عقل کو پہلے مجروح کیا اور عقل جب مجروح ہوئی تو پھر نقل کی اصل ہی مجروح ہو گئی، کیونکہ اصل تو عقل ہی نے نقل کو ثابت مانا ہے. اس پر اہل سنت والجماعت کا جواب کیا ہے؟ اس کو آپ اس کا جواب اہل سنت والجماعت نے یہ دیا ہے. شیخ ہاں اور رازے کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تو آخری ٹائم میں ان سب چیزوں سے توبہ کر لیا تھا، تو پھر ان کی جانب یہ سب نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ امام الحرمین سب کے بارے میں آتی ہے، لیکن بہرحال بطور قصے اور کہانی کے تو آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اگر توبہ کی تو یہ ان کا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن ان کی کتابیں اور ان کا منہج، ان کی باتیں، ان کا علم آج بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان پڑھایا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، موجود ہے. تو ہم تو اسی چیز کو رد کریں گے نا جو چیز وہاں پائی جاتی ہے، جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں. آج ان کی جو باطل باتیں ہیں ان باطل باتوں کو دلیل بنایا جاتا ہے اور انہی کتابوں کو نشر کیا جاتا ہے، تو ہم انہی چیزوں کو رد کریں گے. گویا ہم ان کی اس زمانے کی چیز کو رد کریں گے جس پر ان کی زندگی گزری ہے. اب رہی بات آخری وقت میں اگر توبہ کر لی ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا معاملہ ہوگا. تو وہ بہرحال اگر توبہ کا واقعہ گرچہ مشہور ہے اور اگر وہ سچا ہے، واقعی معنی میں توبہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان کی گرفت نہیں ہوگی اس باطل کو پھیلانے میں. لیکن جب وہ باطل پھیلا ہوا ہے اور دنیا میں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے اصول موجود ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں مذہب اور عقیدے کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، تو پھر اس کو تو اسی طریقے سے رد کیا جائے گا. جیسے بھی آپ سیرت کا واقعہ پڑھتے ہیں، سیرت میں اگر آپ جنگ احد کا ذکر کریں گے تو وہاں پہ وہی خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل کا ذکر وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خوش ہو کے نہیں کریں گے آپ ہیں، بلکہ بتائیں گے کہ خالد بن ولید اکرمہ بن ابی جہل نے 200 گھڑسواروں کے ذریعے جبل رمات کے پیچھے سے حملہ کر دیا اللہ کے نبی پہ، اور پھر مسلمانوں کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی. سمجھ لگی نہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ جس کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی کتابیں جو کہ آج موجود ہے تو ان کو اسی کتابوں کی روشنی میں یاد کیا جا رہا ہے، ورنہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے ہماری، یا ہم انہیں ذاتی طور پہ جہنم میں پہنچانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو مراد یہ ہے کہ اہل سنت کا سیدھا سا جواب ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ارے بھی کیا سب تم لوگوں نے یہ دھوم رچا رکھا ہے، عقل اور نقل میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے، ختم. سارا کا سارا ڈرامہ سب ختم. وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْعَقْلِ الصَّرِيحِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيحِ.
بولے اگر تعارف دکھ رہا ہے آپ کو تو یا تو عقل خراب ہے، گمراہ عقل ہے، مسخ شدہ عقل، یا پھر نقل صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہوگی، یا فہم غلط ہے، حدیث صحیح ہے، نص صحیح ہے، تو عقل خراب ہے آپ کی، تو آپ کی فہم غلط ہے. خلاص. ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا درء تعارض العقل والنقل. عقل اور نقل کے تعارض کو دفع کر دیا انہوں نے، جاؤ ہٹو، کوئی تعارض نہیں، چلے جا کے تعبیر کی ضرورت پیش ہے. ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جملہ ہی غلط ہے، ادھر تعارض العقل والنقل، بولا اس طرح کہنا غلط ہے. سمجھ آئی بات؟ سارے تازے ٹھنڈے ہو گئے. جی شیخ. کتنا بڑا کام کیا اس مجاہد نے، اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کام کر دیا اس بندے نے. امت کی اکثریت، مطلب بظاہر دیکھنے کے لیے اکثریت ہی ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ عمومی انداز میں ان کی پیروی کرتی ہے. امت کا بڑا طبقہ جس مسئلے کو لے کے پریشان تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کی پوسٹ مارٹم کیا، یہ حشر کیا کتاب و سنت نصوص کا، قطعیت ثبوت و ظنیت ثبوت، قطعیت دلالہ و ظنیت دلالہ. ابن تیمیہ نے ایک جملے میں ختم کر، سب ختم. کتاب لکھی 8 جلدوں میں کم سے کم، درء تعارض العقل والنقل، اور اسی کا دوسرا نام بھی ہے کہ موافقت صریح المعقول لصحیح المنقول. ابن تیمیہ نے کہا کہ صحیح النقل جو ہے، صحیح نقل یعنی حدیث و قرآن، و حدیث قرآن تو صحیح ہے، حدیث میں صحیح صحیح ہوتا ہے، تو صحیح نقل اگر ہے اور سامنے عقل صریح اور صاف ہے، عقل میں کوئی خلل نہیں، عقل میں کوئی گمراہی نہیں ہے، تو صحیح عقل اور صریح عقل اور صحیح نقل کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا. بولے لاؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں تمہیں کوئی بھی مثال جہاں پہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہاں عقل اور نقل کا تعارض ہے، لاؤ میں دفع کرتا ہوں. جیسے ابن حبان نے کہا لا يمكن ان يتعارض حدیثان صحیحان. یہ اہل علم، اہل سنت والجماعت اور محدثین اہل الحدیث کا یہ طغرہ امتیاز ہے. ایسی چیزیں بولتے ہیں نا، سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں جملے. راستے میں مل گیا تو رہنما، دو صحیح حدیث سے کبھی تعارض نہیں ہو سکتا، کتاب و سنت کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا. احناف کی کتابیں دیکھیے آپ، ہم لوگ یہی جامعہ میں پڑھتے تھے، شرح وقایہ، اصول الشاشی اور دوسری کتاب پڑھیے، آپ کہیں گے کہ ھذا الحدیث، پڑھیں گے اس میں ھذا الحدیث حدیث سنہ معارضۃ للقرآن، وَإِذَا وُجِدَ تَعَارُض بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ قُدِّمَ الْقُرْآنُ عَلَى الْحَدِيثِ. احناف نے قرآن اور حدیث میں تعارض ظاہر کیا، لوگوں نے حدیث کے درمیان تعارض ظاہر کیا، اور انہی احناف نے عقیدے کے باب میں آئے، یہ فقہ میں کیا، اور عقیدے کے باب میں آئے تو عقل اور کتاب و سنت کی نقل کے درمیان تعارض ظاہر کیا. اہل حدیث اور اہل سنت نے سارے تعارضات کو دفع کر دیا، ختم کر دیا کہ نہیں، کوئی تعارض نہیں. تمہاری غلط کج فہمی ہے، تمہاری مسخ شدہ فطرت ہے یہ کہ تم کو تعارض نظر آ رہا ہے. تعارض نہیں، بلکہ جہاں جہاں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث یا یہ قرآن کی آیت عقل کے خلاف ہے،
ابن تیمیہ نے کہا کہ عقل کے عین مطابق ہے، چاہے کہ مخالف ہے۔ اور عقل سے ثابت کر کے بتایا کہ یہ چیز عقل اس کو مکمل تائید کرتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، صفات وغیرہ کے باب ہو یا کوئی بھی۔ لہذا اہل سنت کا جواب اس سے پہلے چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت احترام النصوص کرتے ہیں اور احترام النصوص میں ان کو مقدم کرتے ہیں آراء الناس و عقولہم پر، اور اسی میں یہ بھی کہ عقل اور نقل کے درمیان ہمارے نزدیک کوئی تعارض نہیں۔ ہاں، اور اگر ہو جائے تو پھر کسی کی عقل، بھائی دو عقل، ایک ہماری ایک آپ کی عقل کا تعارف لگ رہا ہے، ہماری عقل کا تعارف نہیں ہے، تو اب ہم نص کو مانیں گے تو آپ کی والی عقل کی جو تعارف ہم آپ کی عقل کو مقدم کریں گے، نص کو کہ آپ کی عقل ضعیف ہے اور نص کو سمجھ نہیں پا رہے، مخالف ہے نص کی، تو پھر ہم مقدم کریں گے نص کو آپ کی عقل پہ، کیونکہ تعارف آپ کی عقل میں اور نص میں ہے، ہماری عقل میں اور نص میں نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جی شیخ۔ جی، ہاں، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے امام رازی پر کفر کا فتویٰ لگایا، جبکہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بعض قرآن آیت کی تفسیر اس انداز سے کی تھی کہ مطلب منہج سلف جو ان کی تفسیر جس انداز سے ہونی چاہیے تھی اس انداز سے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ کا یہ جو قول ہے کہ وہ مطلب ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ وہ کافر ہیں، وہ تمام لوگ کافر ہیں جو فلسفہ پر مطلب یقین اور عمل کرتے ہیں۔ اور اس کس نے کہا کہ ابن تیمیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ کہاں پر ملا آپ کو؟ یہ بات کس نے کہی؟ آپ سے کس نے کہی کہ ابن تیمیہ نے رازی کی تکفیر کی ہے؟ مطلب خاص طور سے ان کی تکفیر نہیں کی تھی، مطلب ان کا نام لے کے نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے ان تمام لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جو فلسفہ پر عمل کرتے ہیں، جو فلسفہ کے تمام اصولیات پر ان کا یقین ہے، اور اس کے سر فہرست وہ امام راضی آتے ہیں اس ناحیے سے بعض لوگوں نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے عمومی طور پہ کہ مطلب اشاعرہ کو سب کو کفر کے سب کو کافر کہہ دیا ہونا۔ اہل سنت کا یہ اصول ہے تکفیر، آپ لوگ ہم نے پڑھایا بھی تھا غالباً، نہیں کسی اور نے پڑھایا ہوگا آپ کو اس میں تعویہ میں۔ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ تکفیر کے باب میں اہل سنت عمومی تکفیر کے قائل ہیں ابتداء، کہ مطلب کوئی چیز کفر ہو تو ہم کہیں گے یہ کفر، اور راضی ہی نے کیوں نہ کہی ہو، راضی کے آج کے وقت مان لیجیے دیوبند میں کسی عالم نے کہہ دی کوئی بات، ہم کہیں گے یہ کفر، یہ بات کفر ہے۔ لیکن وہ بندہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا یہ خاص کیس ہوتا ہے، جیسے کہ مثلا ہم نے پارا بتایا آپ کو کہ مان لیجیے کوئی قتل کر دے بندہ کسی کو، یہ مطلب ایک مقتول پایا جائے تو ظاہر قاتل بھی کوئی نہ کوئی ہوگا اس کا، اور کسی بندے کے ہاتھ میں چاقو چھری ہتھیار ملے تو زیادہ قرائن تو یہی دلالت کرتے کہ اسی نے قتل کیا ہوگا، تو لیکن صرف محض اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر کے اس کو فوراً قاتل ٹھہرا کر کے سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس پر تحقیق کی جاتی ہے کہ واقعی معنی میں دلیلیں اور ثبوت اس معنی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں کہ اس نے قتل کیا، یا کوئی ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے جس میں یہ شخص بری ہو۔ ایسے ہی گرچہ ایک بندے نے کفر کی بات کہی تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے، فلسفے کے مطابق اگر فلسفے پر چلتے ہوئے، منطق پہ چلتے ہوئے، علم کلام پہ چلتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا گیا ہے تو یہ کفر ہے۔ لیکن صفات کا انکار کرنے والا کافر کو بندہ جس نے کیا وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، اس کو اتنا کہہ دینے سے وہ کافر نہیں شمار ہوگا، بلکہ اس پر بہت ساری شرائط ہیں جن کو ہم دیکھیں گے، اور اسی میں کیا نام ہے بہت سارے موانع ہیں جس کی بنا پہ آپ کافر نہیں کہہ سکتے، سمجھے؟ انہی میں سے ایک معنی تعویل بھی ہے کہ بندہ معول ہو کر، معول کا مطلب یہ نہیں کہ تعویل اس کا مذہب ہو، بلکہ تعویل اس معنی میں کہ اس کے ذہن میں اس چیز کی تفسیر
کچھ اور بیٹھی ہوئی ہے, اس کا منہج کچھ اور ہے, اور وہ جو منہج اس نے بنایا ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کا مقصد نیک ہے. جیسے مان لیجیے کوئی بندہ نیکی کے جذبے سے اگر وہ ایک بدعت ایجاد کر لے, جیسے آج کل جو ہے تبلیغیوں نے تبلیغ کی بدعت ایجاد کی ہوئی ہے, تو نیکی کے جذبے سے اگر کوئی بدعت کرے, جھوٹ بولے, مان لیجیے اللہ کی طرف دعوت دینے کی جھوٹ بولے, تو کیا جائز ہے؟ وہ ایک بعض لوگ تھے نا, بعض بہت راوی جو کیا نام ہے دین کی خاطر لوگوں کو اسلام پہ لانے کے لیے یا نماز پڑھانے ہوتا, قرآن پڑھانے کے لیے صاحب ہر صورت کی جو ہے ان کے یہاں قرآن کی صورت کی فضیلت تو بڑی بڑی اچھی حدیثیں ملتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کہاں سے یہ فضائل کی حدیث ہے؟ اس جگہ میں نے دیکھا لوگ ابو حنیفہ کے فقہ میں لگے ہیں, تو میں نے سوچا چلو قرآن پڑھنے لگیں گے, تو حدیث گڑ دی میں نے حدیث گڑ دی جھوٹی کہ فلاں صورت کی یہ فضیلت. تو کیا اس کا حدیث گڑنا صحیح ہے, جائز ہے؟ تو ایسے ہی اس کے نیک ارادے سے نہیں ہوتا. ایسی نیک ارادے پہ لوگوں نے سوچا صفات کو ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص لازم آتی ہے, تو انہوں نے تنزیہ کرنے کے مقصد سے تعویل کے مسلک کو اپنا لیا. لیکن میرا ان کا ارادہ چونکہ نیک ہے, لہٰذا ایک دم ان کو فوراً ہم کافر نہیں کہیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ آپ جو بات کریں وہ غلط ہے اور کفر والی بات ہے, لیکن آپ کو اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نیک ارادے میں ہے, نیک مقصد میں ہے, لیکن یہ جان لیجیے کہ آپ کا نیک مقصد تو ہے لیکن کام کفر ہے. تو جب حجت قائم ہو جائے گی اب اس پر اس کے بعد نہ مانے تو کافر ہوگا, سمجھے کہ نہیں؟ خیر یہ مسئلہ تفصیلی ہے, ابن تیمیہ نے کسی بھی شخص کی تکفیر نہیں کی اس طرح سے, اور جس کے بارے میں کہا ہے تو وہ بعض لوگوں کے بارے میں, تو وہ پھر بہرحال ان کے مسائل واضح بھی ہیں, لیکن راضی کی تکفیر نہیں کی ہے اس پر. ٹھیک ہے, 40 گھنٹے لگ گئی آپ کے دوسرے استاد. السلام علیکم.